پھر تسی اتنے چڑھ گئے جے انہوں نے ایک لا کے لیا تھلے کھتی چ رکھی ذرا مینوں آواز آوے تھلے چل بے دہتیا تھلے آ جا تو گڑتی کنے دیتی سی پوچھے نو ذرا اللہ ہدایت نصیب فرمائے پتہ نہیں سارے مجمع نو خراب کر دینے اے ایک رکھ بھی ذرا اینو پتہ لگے عرض کرنا پترا مولویاں نو ستاونا میں گھر جائیے تے بڑیاں ستاوندیاں نے ایتھے آئیے تے تسی ستاوندے جے اسویں مولویاں نو بڑیاں بڑا ستاوندیاں نے گھر جائیے وے انترے تینوں کام ہی مولویاں والا دنیا والے پاسے ہر پاسے جلسہ ہے میں اپنی بیوی نو کہنا ہونا ہے سوچ سمجھ کے بیاہ کراونا چاہیے سی مولوی روز تقریر تے جانا ہی جانا ہے کہندی یہ چنگا پھر میرا صبر ہی ہے میں مولویاں نو کہنا ہے جڑے آندے نا 3 شادیاں 4 شادیاں انہاں نو خرے کنی ہوندی ہونی ہے ساڈی ٹیک کے تے ہوندی ہے تے جنہاں دی 4 انہاں نے خرے کی بات ہوندی ہے میں اج اپنی بیگم نو کہہ کے آیا میں چھٹی نہیں میں کرنی میں چاہنا اے مینوں آندے سی کتھے پہنچے جے یہ نہیں پتا مولوی دی گھر کلاس لگی ہے میں اتھوں تک تھک کر کے واز وجے جویں جج نواز شریف نو وجے ہاں ٹھنڈ پوے ادھر جلدی پر گڈے امترے نے لوگ کئی منڈیاں موٹر سائیکلاں دیاں لائٹاں مگر لکھیا ہوندا جانو تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے ڈب کے مرندہ مکان ہی او دے اتے لکھیا تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی میں گڈی کھڑاری میں گل سن کہندا جی مولوی صاحب میں توں رولنا کی ہے تو ریڑی تے بیٹھا تو رب ہی رولیا ہے تو اللہ تعالی عمر چ برکت فرمائے نان گوشت کھادا جے اے تے سویرے پتہ لگے گا نان دیاں برکتاں کنیاں یہ ہن سویرے پتہ لگے گا تے آن میرے وال گل سمجھانا چاہ رہا سا پنڈاں دے لوگ بھی نان کھان لگ پے نہ کھایا کرو اللہ جاندا وے اے نان بھی بڑی امتری چیز ہے جدوں دے نان چلے نے لیٹریناں ویلیاں ہو گئیاں نے 5 دن گند بندیاں دے ٹھڑ چ رہندا ہے اللہ نان نہ کھایا کر یہ کوئی ناصر مدنی دا ماحول نہیں اے کوئی وہابیاں دے مولوی دا سٹیج نہیں تے نہ وہابیاں دی مسجد ہے جتھے بیٹھ کے مسجد تقدس نو کمال کیتا جاندا ہے جتھے بیٹھ کے حضرات لوکاں نو ہسایا تے کھڑایا جاندا ہے جتھے بیٹھ کے اسٹیج شو جیسا پروگرام کیتا جاندا ہے جتھے بیٹھ کے مسجد اندر مذاق اڑایا جاندا ہے اوے میں انہاں لوکاں نو بھی دعوت فکر دینا تسا مسجد اندر ایسے خطیب نو بلا کے کیسا پروگرام کیتا ہے کہ اسلام دا مذاق اڑایا جا رہا ہے دین دا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ اے اسلام دا عالم ہے اے کوئی عالم دین نہیں کتی طور تے اسلام دا ایسا کوئی عالم دین نہیں جڑا سٹیج رسول دے تقدس نو کمال کرے محفل دے تقدس نو کمال کرے مسجد دے تقدس نو کمال کرے علماء وہابیہ نو میں دعوت فکر دینا چاہنا کہ اپنی اس صفحہ دے اندر چھانٹ بیٹ کرو ایک ہو جائے عجیب قسم دے عناصر جڑے نے اپنی اس صفحہ دی چھانٹی کر کے باہر نکالو تسی اپنی مسجد اندر بلا کے تے قوم نو جمع کر کے اسٹیج شو تے پھر مسجد نو شہید کر دیو مسجد دے باہر لگا دیو اے کوئی حال ہے جتھے اسٹیج شو کیتا جانا ہے میں نے ایک ساتھی آندا جی گلاں تے بہت اچھیاں کردا ہے تے میں کیا سارا دن بیگم نال کیتیاں گلاں اسٹیج تے آ کے بیان کیتیاں جا رہی ہیں سارا دن گھر دے ماحول نو اسٹیج تے بیان کیتا جا رہا ہے کیڑا قرآن پہ پڑھدا ہے یا سرکار دا فرمان پہ پڑھدا ہے اسلام دا مذاق اڑایا جا رہا ہے الحمدللہ اہل سنت کے اندر کوئی ایسا عالم نہیں جو اسلام کا مذاق اڑائے اہل سنت میں کوئی ایسا خطیب نہیں جو مسجد کے تقدس کو کمال کرے اہل سنت کے اندر کوئی ایسا عالم دین نہیں جو قرآن کی محفل سجی ہو اور لوگوں کو مذاق کا رنگ دے کر چلا جائے اہل سنت کے اندر کوئی ایسا عالم دین نہیں جو مسجد کے تقدس کو کمال کرے جو محفل کے تقدس کو کمال کرے جو اپنے مسلک کے تقدس کو کمال کرے جو اپنے مذہب کے تقدس کو کمال کرے یہ علماء وہابیہ میں ایسے لوگ ہیں ناصر مدنی جیسے جو مسجد کے تقدس کو کمال کرتے ہیں جو محفل کے تقدس کو کمال کرتے ہیں جو مذہب کے تقدس کو کمال کرتے ہیں جو اسلام کے تقدس کو کمال کر رہے ہیں ہاں مسلمانوں کا ناصر مدنی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں جو اسلام کا مذاق اڑائے
ہمارا تعلق ان علماء سے ہے جو قرآن بھی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی بیان کرتے ہیں۔ علماء وہابیہ میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عقل ہوتی تو کوئی اس کو بٹھاتا، اس کو تمیز سکھاتا، اس کو اخلاقیات پڑھاتا، اخلاقیات سکھاتا، پھر قرآن سکھاتا، قرآن پڑھاتے، اس کو ترجمہ یاد کرا دو، اس کو فرمان یاد کرا دو۔ اور وہ خود کہہ رہا ہے میری مانگ بڑی بڑھ گئی ہے، جو کنجر ہوں ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت کے اسٹیج سے کوئی ایسا مذاق یا ایسا توہین شدہ الفاظ بیان نہیں ہوتے، یہاں پر قرآن بھی بیان ہوتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی بیان ہوتا ہے۔ علماء وہابیہ اپنی صفوں میں دیکھیں اس سے پہلے کون آیا تھا جو اس طرح کی گفتگو کر کے گیا ہے، آج اپنی صفوں میں کیسے لوگوں کو داخل کر لیا ہے۔ اور یہ ہمارے جو کچھ ایسے شریر نوجوان ایسے بندے کو روزانہ سنتے ہیں، وہ بھی ایسے شخص کو نہ سنیں جس کے ساتھ سارا دن ہنسی مذاق کے ساتھ گزرے۔ اپنے صبح و دوپہر شام ہنسی مذاق کے ساتھ نہ گزارو، بلکہ اللہ کی یاد میں گزارو کہ آنسو کا ایک قطرہ نکل آیا تو جہنم کی آزادی کا سبب بن جائے گا۔ ناصر مدنی کے الفاظ سے سننے کے بعد ہنسی مذاق کے ساتھ دن نہ گزارو، بلکہ قرآن کی تلاوت کر کے، خدا کی یاد میں، مصطفیٰ رسول اکرم کی نعت پڑھ کے، حضور کی یاد میں، کوئی حضور کے عشق میں ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا تو نجات کا سامان بن جائے گا۔ وگرنہ یہ تو مولوی کہلوانے کے قابل نہیں ہے، جو دیندار کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور جو اس نے ساتھ لقب لگایا ہے مدنی، یہ مدنی لکھوانے اور بلوانے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے مدنی ہوتے ہیں جو اسٹیج کا تقدس، محفل کا تقدس، محفل کا تقدس استعمال کرے، قرآن و سنت کا نام لے کر اور لوگوں کو ہنسی مذاق کی طرف مائل رہا، اور اتنا کمینہ شخص جو لوگوں کو ہنسا رہا ہے اور خود اپنا پروگرام چلا رہا ہے، اور لوگ بڑی دور دراز سے اس کی شکل دیکھنے کو آ رہے ہیں، جو عجیب قسم کی شکل ہے وہ تیسری مخلوق کی۔ سمجھیں، آپ اس بات کو سمجھیں، میں اس لیے یہ درد بیان کر رہا ہوں کہ یہ اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ اس کو دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ یہ اسلام کے عالم ہے، یہ مسلمانوں کے دین کی عالم ہے، جو ممبر رسول پر بیٹھ کر ممبر رسول کے تقدس کو بوال کر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت کے ایک ایک عالم دین، اہل سنت کا ایک ایک مشائخ جب اسٹیج رسول پر بیٹھتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو اجاگر کر رہا ہے۔ میں تو جلسے وچ کوئی ہنسان کھڈان نہیں آیا، میں جلسے دے اندر، اس محفل پاک دے اندر، اس مسجد دے اندر کوئی اسٹیج شو کرن نہیں آیا، میں تانوں قرآن سنان آیا تے قرآن سمجھان آیا تے اپنی نجات تے تہاڈی فکر آخرت دی طرف توجہ دلان آیا۔ بھی دعوت فکر دے رہی ہوں، حضرات گرامی تسی بھی روزانہ قرآن دی تلاوت کریا کرو، ایک قرآن پڑھیا کرو، نہ کہ ناصر مدنی دے خطابات سنو تے ہنسی مذاق وچ اپنی صبح دوپہر شام گزارو تے ناصر مدنی دے خطاب سن سن کے اپنے ایمان نو مجروح نہ کرو، اپنا ایمان ضائع نہ کر لیا جائے۔ ناصر مدنی دا خطاب سن سن کے اور دنیا والیو اپنے ایمان کمزور نہ کرو۔ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، جیڑا اللہ دا کلام مصطفیٰ دی نعت ہے۔
اللہ دا کلام تے مصطفیٰ دی نات ہے سارا دن قرآن دی تلاوت کریا کرو جدو موقع مل جائے ادو ناصر مدنی نو یوٹیوب ڈیلی موشن دیگر سوشل ذریعے نہ تکیا کرو بلکہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو نہیں پڑھنا آؤں قرآن ویکھ چھڈو اپنے امام حافظ قاری صاحب دے کولوں کسے حافظ قرآن دے کولوں روزانہ ایک دو آیات سبق لے لیا کرو تاکہ قرآن آ جائے اتو ویکھ کے قرآن پڑھنا آ جائے جیڑی میرے پاک نبی دی نعت رب نازل کیتی ہے وہ نعت پڑھنی آ جائے نہ کہ ایسے پونگے مولوی سن کے انسی مذاق وچ اتر جاؤ تے تسی سارا دن تمسخریاں کر دے رہو اور ناصر مدنی جیسے کئی ایسے ڈوب گئے لیکن اسلام نال جن نے مذاق کیتا ہے او آپ مذاق بن کے رہ گیا جن نے اسلام نال دغا بازی کرن دی کوشش کیتی ہے او آپ دغے باز بن کے رہ گیا جن نے اسلام نو کوئی عجیب قسم دا حضرات پیش کرن دی کوشش کیتی ہے او دنیا تے آپ عجیب بن کے رہ گیا ہے لیکن سانو جنہ اسلام سکھایا ہے تے ساڈے تک جنہ نے اسلام دی روشنی پہنچائی ہے ایک چہرے دا نام پیر جماعت علی شاہ ہے ایک چہرے دا نام پیر سید مہر علی شاہ ہے ایک چہرے دا نام حضرت سید علی بن عثمان حجویری ہے ایک چہرے دا نام چولے لال حضرت حافظ محمد عثمان مروندی شبی شباد کلمبر ہے جنہ سانو اسلام سکھایا ہے اور پر صغیر دی اندر جنہ نے بڑی محنت فرمائی ہے ایک دا نام اے سید امام علی الحق سرکار ہے جنہ دا نام پیر ملک شاہ علی ہے پیر مرادیہ ہے اور پیر سیال لجپال ہے پیر پٹھان ہے سید نصیر الدین نصیر گولروی ہے اور جنہ سانو اسلام دی اصل روح دی پہچان کرائی ہے اور پیر نظام الدین اولیاء ہے اور حضرت ہے بابا فرید گنجے شکر ہے اور لوگوں اسلام دی جنہ نے حقانیت بیان کی ہے اور لوگوں او حضرت شاہ شمس تبریز او حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے او پیر نظام الدین اولیاء ہے اور لوگوں او حضرت پیر رود پیر سبز ہے اور لوگوں جنہ اسلام دی حقانیت بیان کیتی ہے او الحاج ابو داؤد محمد صادق رضوی ہے جنہ اسلام دی حقیقت بیان کیتی ہے لوگوں اور علامہ عبدالغفور ہزاروی ہے اور لوگوں اور مناظر اسلام ضیاء اللہ قادری ہے اور لوگوں اور جنہ اسلام دی حقیقت بیان کیتی ہے اور شیر پاکستان علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہے جنہ اسلام دی حقیقت بیان کیتی ہے اور پیر سید محی الدین شاہ ہے اور جنہ اسلام دی حقیقت بیان کیتی ہے اور محدث سیال کوٹی حافظ محمد عالم نے جنہ اسلام دی حقیقت بیان کیتی ہے اور شکرگرد پیر محمد حسین آسی ہے اور جنہ اسلام سن کے نبی دا جان